تھا، ایک ایسا آدمی جو نہ کبھی اپنی کنٹری کے باہر گیا اور جس نے نہ کبھی کسی ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ دنیا نے جسے ڈکٹیٹر کہا تو وہیں انہی کے لوگوں نے ان کے خلاف پروٹیسٹ کیا اور اسلامک مولویوں نے ان پر کفر کے فتوے لگائے، تو وہیں ان کی اپنی قوم نے انہیں اسپرچل لیڈر مانا، رہبر اور آغا جان کے نام سے پکارا، جس نے عورتوں کو اسلام میں پھول کا درجہ دیا۔ رمت زن در خانه گوله و لیست به قهرمان۔ ایک ایسا 86 سال کا بزرگ، ایک ایسا لیڈر جس کا نام کسی ایپسٹین فائل یا ویسٹرن اسکینڈل میں نہیں تھا، جس سے سیدھے بات کرنے کی اجازت دنیا کے کسی بڑے سے بڑے لیڈر کو نہیں تھی۔ دنیا نے بہت سارے رہنما دیکھے ہیں، پر کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو وقت کی دیواروں پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتے ہیں۔ آیت اللہ علی خامنئی ایک ایسا نام جسے آج پورا جہان جانتا ہے۔ انہیں وہ اکیلا شیر کہا جاتا ہے جس نے اپنی ہمت اور مردانگی کے ساتھ دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ خامنئی کے خون میں ایک عجیب سا ملاپ تھا۔ ان کے والد ایک ترک تھے اور ان کی والدہ ایک پرشین تھی، لیکن ان کا شجرۂ نسب کوئی عام نہیں تھا۔ یہ بلڈ لائن سیدھے شیعہ اسلام کے چوتھے امام زین العابدین علی السجاد تک جاتا تھا، یعنی وہ ایک سید تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 28 نسل۔ وہ خاندان جسے پوری اسلامک دنیا میں سب سے زیادہ احترام دیا جاتا ہے، لیکن اس روحانی امیری کے سامنے ان کی زندگی میں دنیا کی سب سے ایکسٹریم غریبی تھی۔ 8 بچوں کا بڑا پریوار۔ حالات یہ تھے کہ رات کو بھوک مٹانے کے لیے اکثر کھانا نہیں ہوتا تھا، اور یہ پورا خاندان رشتہ داروں سے ملے تھوڑے سے پیسوں سے خریدی گئی کشمش اور دودھ پر زندہ رہتا تھا۔ خامنئی نے اس غریبی سے بچنے کے لیے صرف مدرسے کا سہارا نہیں لیا، ان کا دماغ کسی سپر کمپیوٹر کی طرح تھا، جسے ہسٹری، جیوگرافی اور میتھ سب لفظ ب لفظ یاد رہتے تھے۔ بچپن میں ہی وہ اسکول میں قرآن کی تلاوت میں سب سے آگے تھے، اور ان کی ماں انہیں پیغمبروں کے قصے سنا کر ان کی روحانی تربیت کرتی تھی۔ انہوں نے صرف قرآن ہی نہیں پڑھی بلکہ وکٹر ہوگو کی لیس میزریبل اور لیو ٹولسٹوئے کی بڑے ناولز پڑھ کر انقلاب کو سمجھا۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد خامنئی نے نئے اسلامک ریپبلک میں کئی بڑے عہدے سنبھالے، مگر دشمن ان کی راہ میں کانٹے بچھاتے رہے۔ انہیں ہمیشہ سے اسرائیل کی طرف سے قتل کی دھمکیاں ملتی رہیں۔ اسرائیل کے پردھان منتری نیتن یاہو سے جب پوچھا گیا کہ ان کا سب سے بڑا تھریٹ کون سا ہے تو انہوں نے کہا ایران۔ Prime Minister, what is the biggest threat to Israel? Iran. Iran is the biggest threat to Israel. Iran is committed to our destruction. دنیا کے زیادہ تر لوگ آپ کو یہی بتائیں گے کہ ایران اور ان سپر پاورز کی لڑائی 1979 کے اسلامک ریولوشن سے سٹارٹ ہوئی تھی، پر یہ سچ نہیں ہے۔ تو ایران اور امریکہ کے ریولری کی شروعات 1953 کے ایک بہت بڑے فیصلے سے ہوئی تھی، جس کا بیج بھی امریکہ نے ہی بویا تھا۔ ایک ایسا فیصلہ جس نے پورے مڈل ایسٹ کا 70 سالوں کا فیوچر طے کیا۔ 1953 ایک ایسا سال تھا جس دن امریکہ اور برٹش انٹیلیجنس نے مل کے ایک آپریشن چلایا اور اس کو نام دیا آپریشن ایجیکس۔ انہوں نے ایران کے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس کی گدی سے ہٹا کر اپنے ایک پپٹ محمد رضا پہلوی کو ایران کی گدی پر بٹھایا اور انہیں بنایا دا شاہ آف ایران۔ یہ ہسٹری کا ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے آنے والے 70 ایئرز تک کا مڈل ایسٹ کا فیوچر کو طے کیا۔ شاہ نے آتے ایران کو بدلنے کی کوشش کری اور انہوں نے سٹارٹ کیا وائٹ ریولوشن۔ انہوں نے ایران کو ماڈرنائز کیا، ایران کو پیرس آف دا مڈل ایسٹ کہا جانے لگا۔ انہوں نے وومنز کو ووٹنگ کے رائٹ دی، ویسٹرن کلچر سڑکوں پہ عام ہو گیا، عورتیں اب اسکرٹ پہن کے روڈوں پہ گھومنے لگیں، اور ایجوکیشن جیسے کہ اسکول اور کالجز اب سب لوگ، لیکن یہ حصے کا صرف ایک پہلو تھا جہاں شاہ آف ایران نے ماڈرنائزیشن سے فریڈم دی، لوگوں کو اپنے کپڑے پہننے کی، ویسٹرنائزیشن دیا، ایجوکیشن دیا، وہیں انہوں نے فریڈم آف اسپیچ کو ختم کر دیا، اور جو بھی شاہ کے خلاف جاتا تھا پولیس اسے اٹھا کے لے جاتی تھی۔ پولیٹیکل فریڈم زیرو ہو گئی تھی، تیل کے دام صرف اب ایلائٹ کلاس کی جیبوں میں جا رہے تھے اور غریب آدمی مر رہا تھا، اور پریشان تھے ریلیجس لوگ ویسٹرنائزیشن سے۔ جس وقت شاہ اپنے محلوں میں بیٹھ کے پارٹیز کر رہے تھے، وہیں 1955 میں ایران کے مشہد شہر کی تنگ گلیوں میں ایک 16 سال کا لڑکا جس کے دماغ میں انقلاب کی آگ جل رہی تھی، ایک مولوی کی پوشاک پہنے بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی سگریٹ اور دوسرے ہاتھ میں قلم لیے وہ ایک کویتا لکھ رہا تھا جس کا پہلا شبد تھا ایمن۔ یہی ان کا پین نیم تھا۔ اچانک باہر شور ہوا، لڑکا کھڑکی کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سڑک پر شاہ کے خلاف جلوس نکل رہا ہے۔ اس لڑکے نے اپنی آدھی جلی ہوئی سگریٹ اور آدھی لکھی کویتا وہیں چھوڑ دی اور اس انقلاب میں شامل ہو گیا۔
उस दिन उसने शब्दों को छोड़कर हकीकत की लड़ाई चुन ली थी। 1958 में वो कौम में सेटल हुए, जहां उन्होंने रूहुल्लाह khomeini की क्लास अटेंड करी। वो ईरानियन रेवोल्यूशन के एक की फिगर और रूहुल्लाह khomeini के सबसे करीबी कॉन्फिडेंट बनकर उभरे। व्हाइट रेवोल्यूशन के खिलाफ रूहुल्लाह khomeini की आवाज ने पूरे ईरान को हिला दिया। शाह के रिफॉर्म्स को उन्होंने महज एक वेस्टर्न अटैक करार दिया। इस इनकलाब में उनका साथ आयतुल्लाह अली khomeini ने भी दिया और जम के शाह का मुकाबला किया। जब शाह की खुफिया एजेंसी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने khomeini को उठा के जेल में डाल दिया। khomeini कोई एक बार, दो बार या तीन बार जेल में गए। khomeini टोटल 6 टाइम्स जेल में गए। जेल में उन्हें एक काल कोठरी में डाल दिया जाता था और उस कन्फाइनमेंट में उन्हें सालों साल रखा गया। लेकिन उनके इस कन्फाइनमेंट ने उनको तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बनाया। 27 जून 1981 तेहरान की अबूजर मस्जिद में khomeini एक स्पीच दे रहे थे। लाखों लोग मिंबर पर बैठे अपने रहबर को सुन रहे थे। ठीक उसी बीच एक बच्चा टेप रिकॉर्डर ला के उनके सामने रख देता है। ठीक 1 मिनट बाद उस टेप रिकॉर्डर में धमाका होता है और इस धमाके में khomeini का सीधा हाथ हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाता है। लेकिन इस एक धमाके ने उन्हें ख़त्म करने के बजाय उनके अंदर के डर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इस एक अटैक ने एक आम पॉलिटिशियन को एलिमिनेट करने की कोशिश की थी और बदले में दुनिया को मिला एक सबसे बड़ा डेंजरस स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड। 1979 में जब शाह का एम्पायर गिरा तो उसने ईरान को हमेशा के लिए बदल दिया और उसके बाद द शाह ऑफ ईरान बने रूहुल्लाह khomeini, जिन्हें हम आयतुल्लाह khomeini भी कहते हैं। 1989 का साल ईरान की तारीख का सबसे बड़ा मोड़ था। आयतुल्लाह khomeini ने अपने पुराने सक्सेसर आयतुल्लाह मुंतज़री को हटा दिया था और उसी के कुछ अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया। पूरे मुल्क की नजर इस सवाल पर थी, khomeini के बाद कौन? उस वक्त ईरान के सबसे शूट पॉलिटिशियन रफसंजानी ने सोचा कि मैं एक ऐसे शख्स को इस गद्दी पर बिठाता हूं जिसे मैं कंट्रोल कर। रफसंजानी ने असेंबली के सामने एक ऐसी बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, जब हम आयतुल्लाह khomeini के साथ बैठे थे तो हम सब हमेशा सक्सेसर के बारे में बात किया करते थे। हमने उनसे कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। रफसंजानी ने विटनेस की मौजूदगी में बताया कि इमाम khomeini ने उनसे साफ अल्फाज में कहा था, जब तुम्हारे पास khomeini जैसा शख्स है तो तुम क्यों परेशान होते हो। असेंबली में सन्नाटा छा गया तो आयतुल्लाह अली khomeini ने कहा, حالا غیر از اینکه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید. मैं इस पोजीशन को डिज़र्व नहीं करता और असेंबली में बैठा हर एक शख्स इस बात को जानता है। लेकिन रफसंजानी ने किसी की एक नहीं सुनी और इमरजेंसी क्लोज डोर सेशन बुला के khomeini को द शाह ऑफ ईरान बना दिया और कोई भी उनके इस डिसीजन को प्रोटेस्ट नहीं कर पाया और इस तरह आयतुल्लाह अली khomeini बने शाह ऑफ ईरान। लेकिन रफसंजानी को यह नहीं पता था कि वो जिस स्टूडेंट को सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान बनाना चाहते हैं, एक दिन वही उन्हें अपने कैबिनेट से निकाल देगा। आयतुल्लाह अली khomeini ने बाद अपने ही दोस्तों को एक एक करके कुर्सियों से हटा दिया और खुद पूरी पावर को अपने हाथ में लिया। पावर में आते ही khomeini ने एक ऐसी शैडो एम्पायर बनाई जिसका नाम पूरी दुनिया में चलता रहा। सैताद और बुनियाद के नाम से चलने वाली ये चैरिटेबल ट्रस्ट असल में ईरान की इकोनॉमी का एक छुपा हुआ पैरेलल सिस्टम है। यूट्रिच की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ सैताद के पास $95 बिलियन से ज्यादा की एसेट है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल एम्पायर नहीं बल्कि उनका सर्वाइवल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन ट्रस्ट के जरिए लोगों को हाउसिंग और जॉब्स मिलती हैं जो सिर्फ रॉयल्टी नहीं बल्कि एक ऐसी मजबूरी क्रिएट करता है जिससे इस सिस्टम को तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। khomeini एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि उनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो किसी भी सुपर पावर का कभी खुल के सामने से सामना कर सके। तो उन्होंने बॉर्डर के बाहर अपनी खुफिया फौज बनाई जिसे हम आज एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। khomeini ने बॉर्डर के बाहर अपनी खुफिया फौज क्यों बनाई, इसे समझने के लिए इस मैप को देखिए। इसे ग्रेटर इसराइल का कंसेप्ट कहा जाता है। khomeini की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसमें हिजबुल्लाह, हमास और इराकी मिलिट्रीज शामिल हैं, असल में इस इसराइल एक्सपेंशन को रोकने की एक जिंदा दीवार। दुनिया समझती है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, लेकिन उनको बॉम्ब की जरूरत ही नहीं है। साउथ में मौजूद है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, एक छोटा सा रास्ता जो अमेरिका और पूरे यूरोप के ऑयल और LNG को कंट्रोल करता है।
اس کے ایک طرف ہے ایران اور دوسری طرف ہے عمان۔ اگر کبھی ٹینشن بڑھتا ہے تو ایران کو کسی جنگ یا انویژن کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس راستے کو بند کرنا ہی کافی ہے۔ سمندری مائن، تیز رفتار بوٹس اور کوسٹل میسائل، تیل کے بڑے ٹینکرز وہیں جام ہو جائیں گے۔ لیکن بات صرف ہارموز کی نہیں ہے، ایک دوسرا پریشر پوائنٹ بھی ہے، باب المنداب۔ یہ ریڈ سی اور سوئس کینال کا دروازہ ہے، جہاں سے دنیا کا 16 to 30% کنٹینر ٹریڈ گزرتا ہے۔ 2023 میں یہاں ہونے والے حملوں نے شپنگ ٹریفک کو 70% تک گرا دیا تھا، جس سے پوری دنیا میں ڈیلے اور بھاری نقصان ہوا تھا۔ سوچیے اگر یہ دونوں راستے ایک ساتھ بند ہو جائیں، گلوبل شپنگ رک جائے گی، تیل کی قیمتیں آسمان چھونے لگیں گی اور امریکہ کے اندر انفلیشن کا طوفان آ جائے گا۔ اور یہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو سچ کیا ہے؟ کیا وہ ایک روتھلیس ڈکٹیٹر ہے یا ایک اسپرچل فادر؟ وہیں جہاں آپ وومنس کو حجاب کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے، وہیں کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو آیت اللہ علی خامنئی سے بے انتہا محبت بھی کرتی ہیں، جو ان کے خطبوں میں جاتی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ان کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں، اور بہت سارے ایسے ویڈیوز ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ 2025 میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ خامنئی کہاں ہے، کس بنکر میں ہے، مجھے ان کی ایگزیکٹ لوکیشن پتا ہے۔ تو خامنئی ڈرنے کی بجائے کھلے آسمان کے نیچے فرائیڈے نماز پڑھنے نکلے۔ کیا ہاتھ میں کوئی چھڑی نہیں تھی، بلکہ ایک ہیوی سنیپر رائفل تھی۔ ایک 86 ایئرز کا لیڈر جس کا ایک ہاتھ بے جان ہے، وہ رائفل پکڑ کے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا، ہم یہاں ہیں، ہمت ہے تو آؤ۔ خامنئی نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ میرا زندہ رہنا ضروری نہیں ہے، اسلام زندہ رہنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ وہ کبھی بھی کسی کے آگے نہیں جھکیں گے۔ وہیں 28 فروری 2026 کو US اسرائیل نے مل کر کوآرڈینیٹڈ حملہ کیا اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نہیں رہے۔ علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را جب موت سامنے آئی تب آیت اللہ علی خامنئی کسی بنکر میں نہیں بیٹھے تھے، ان کے منتریوں نے ان سے کہا کہ وہ ایران سے کسی دور کہیں سیف جگہ پہ چلے جائیں، کیونکہ انہیں لگاتار دھمکیاں ملتی رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو چلا جاؤں گا، لیکن میرے پیچھے جو اتنے سارے لوگ ہیں، کیا تم ان کو بھی کسی سیف پلیس پہ لے کے جا سکتے ہو؟ امریکہ اسرائیل نے بام صرف آیت اللہ علی خامنئی پہ نہیں گرایا، انہوں نے ایران کے ایک ایلیمنٹری اسکول پہ بھی بم گرایا، جہاں پہ 50 سے زیادہ چھوٹی بچیوں کی موت ہو گئی، اور اس کے لیے اسرائیل نے یہ جسٹیفیکیشن دیا کہ ہمیں ڈیفینڈ کرنے کا حق ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے حملہ اسرائیل نے کیا؟ آج پورے ریجن کے ایئر سپیسز بند اور دنیا سانس روکے ہوئے اس تباہی کو دیکھ رہی ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی اور ان کی خاندان کے موت کے ساتھ ایک ایرا تو ختم ہو گیا، لیکن یہ آگ بجھی نہیں ہے، بلکہ اب آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے۔ انہوں نے برسوں پہلے ایک فتویٰ جاری کیا تھا کہ ایٹم بم بنانا اسلام کے خلاف ہے، لیکن انٹیلیجنس ایجنسی جانتی ہے کہ اب جب وہ شیر جا چکا ہے تو کنٹرول اب سیدھا IRGC کے کیپٹن ملٹری کمانڈر کے ہاتھ میں ہے، ایک نیوکلیر ڈیٹرنٹ جو انشور کرے گا کہ کوئی انہیں پوری طرح نہ مٹا سکتا۔ تو آخر میں یہ سوال ہے کہ کیا امریکہ اور اسرائیل یہ جنگ جیتیں گے یا پھر ایران نیوکلیر بم بنا لے گا؟ آیت اللہ علی خامنئی کے جانے کے بعد ایران کی سڑکوں پہ لوگوں کا رونا دیکھا گیا، وہیں کہیں کچھ طرف لوگ ان کے جانے کے لیے خوشیاں منا رہے تھے، ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، وہیں لاکھوں کی تعداد میں عورتیں روڈوں پہ آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے روحانی باپ، فادر فگر، انہوں نے اپنے لیڈر کو کھو دیا۔ لیکن کیا خامنئی کی موت صرف نیوکلیر بم بنانے کے لیے نہیں؟ ہم سب دیکھ چکے ہیں صدام حسین کے ساتھ کیا ہوا، ہم سب عراق کا حال دیکھ چکے ہیں۔ عراق کو بھی امریکہ نے کسی ایک اسپیکولیشن کی وجہ سے مارا تھا، اور سیم ایران میں بھی وہی آج حال ہو رہا ہے، جہاں پہ صرف ایک اسپیکولیشن کہ ایران کہیں نیوکلیر بم نہ بنا لے، امریکہ اور اسرائیل اسے ختم کر دینا چاہتا ہے۔ کیا امریکہ نے جو عراق میں کیا وہ سب ایران میں دوبارہ واپس کر کے وہ کیا بتانا چاہتا ہے کہ وہ سپریم پاور ہے اور وہ جو چاہے وہ اپنی منمانی ہر جگہ کر۔ اسرائیل نے صرف اپنی اسپیکولیشن کی وجہ سے ایک وار کی شروعات کر دی ہے، جس میں بے قصور معصوم لوگوں کی جان جا رہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں خود کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں۔ ارے بھائی، لاجک کہاں ہے؟ آپ نے آگ لگائی، پہلا قدم آپ نے اٹھایا،
اور جب آپ ایران پلٹ کر جواب دے رہا ہے تو آپ وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں. یہ سیلف ڈیفense ہے یا کھلا ایگریشن؟ ادھر US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ میدان میں آتے ہیں اور پیس کی بات کرتے ہیں. ٹرمپ کا بیان آتا ہے، وہ کہتے ہیں ایران کے لوگوں اپنا دیش واپس لے لو، ہم نے خامنئی کو ختم کر دیا ہے. سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے نا، پیس اور فریڈم کی باتیں. لیکن کیا یہ سچ ہے؟ آپ انہی لوگوں پہ بم گرا کے ان کو فریڈم دینا چاہتے ہو، ان سے آپ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہو. کیا ٹرمپ سچ میں ایران کا بھلا چاہتے ہیں یا یہ ایک صرف نیو ریجائم چینج کی شروعات ہے؟ کیونکہ ہسٹری گواہ ہے، جب جب امریکہ نے کسی دیش کو آزاد کرانے کی بات کی ہے وہاں صرف اور صرف تباہی آئی ہے، پھر چاہے وہ عراق ہو، لیبیا ہو یا افغانستان ہو. سبسکرائب.